قرآن پاک کی سورۃ قلم سے آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں رب تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، سیرت و صورت میں، کردار میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے فرض قرار دی۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برابری کی سطح کے نہیں تھے، درگزر سے بھی آگے تحفہ طائف تک پہنچتے تھے، یعنی گالیاں دینے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو، ستانے والوں کو معاف بھی کیا، بدلہ بھی نہیں لیا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کی، ان کی عیادت بھی کی، ان کے غم خوشی کے موقع پر ان کو سہارا دلاسا بھی دیا۔ تو اخلاق کے جو 3 درجات ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑے اخلاق کا درجہ یہی ہے کہ پہلے نمبر پر کسی کو برابر کا بدلہ دیں، اخلاق میں برابری۔ دوسرے نمبر پر معاف کر دینا، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ کہ معاف بھی کر دیں اور اس کو تحفہ طائف بھی دیں، اس کے ساتھ تعلق بھی رکھیں۔ انسان کی جو فطرت ہے، جو کہ نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، غصہ ہوتا ہے، اور جو موجودہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہے، حسد، کینہ، بغض، بخل، یہ بھر بھر کے پڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور گالی کا بدلہ گالی سے، پتھر کا پتھر سے جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ برابر کا بدلہ تو دور کی بات، معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ تعلق بھی رکھو۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات ہے کہ جو آپ کو گالی دے، غصہ کرے، برا بھلا کہے، آپ سے تعلق ختم کرے، آپ اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، اس کو تحفہ طائف دیں، اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے، صورت کے لحاظ سے بھی اور سیرت کے لحاظ سے بھی، اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں احادیث میں آتی ہیں۔ فرمایا کہ حضور کے اخلاق، ان کے اوصاف، اللہ رب العزت نے ان کو جو صفات عطا فرمائی تھی وہ بالکل ایسی تھی۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، لوگوں میں سیرت اور صورت میں سب سے زیادہ حسین، وَأَجْوَدَ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی،
وَأَشْجَعَ النَّاسِ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، ان کی بہادری کا اقرار ان کے دشمن بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیز کو اپنے دست مبارک سے مارا نہیں ہے، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو۔ ہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تو اس وقت کسی کو مارنے کی نوبت آئی تو پھر راستے سے ہٹایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ وما ضرب علیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کبھی مارا نہیں ہے، شیئن قط، کسی چیز کو بھی کبھی بھی بیدیہ اپنے ہاتھ سے، ولا امرأۃ، نہ کسی عورت کو، ولا خادما، نہ کسی خادم غلام کو، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں ہوں تو وہاں پھر ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بے حیائی کی بات کی، نہ کرتے تھے، نہ بتکلف ایسی بات فرما سکتے تھے، یعنی آپ کی زبان مبارک سے بے حیائی کی بات یا تکلف اور قصداً کسی طریقے سے بھی نہیں نکلی، اور نہ بازاروں میں چلانے والے اور نہ برائی کا برائی سے بدلہ دیتے تھے، بلکہ معاف اور درگزر کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یعود المریض، وہ بیمار کی عیادت کرتے تھے، وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے کے ہمراہ تشریف لے جاتے تھے، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، غلام کی بھی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاپوش خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود سی لیتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، ان 10 سالوں میں مجھے کبھی اف نہیں فرمایا اور نہ کسی کام پر یوں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کسی کام کے متعلق یوں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول مشرکین پر بددعا کیجئے، ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو اپنا دست مبارک اس سے الگ نہ کرتے تھے جب تک وہ بندہ جس سے وہ ہاتھ ملایا ہو خود ہی اپنا ہاتھ الگ نہ کر لیتا، یعنی تکبر نہیں تھا ان کے مصافحے میں اور ان کے سلام میں، نہ آپ اس کی جانب سے رخ پھیرتے تھے، جس کو سلام کیا اسی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، دوسری طرف اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا رخ نہ پھیر دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے کو یا کسی چھوٹے کو درجے کے لحاظ سے زیادہ یا کم نہیں جانتے تھے، ملتے وقت سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق، یہ کردار ہمیشہ مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رہا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کی عیادت فرماتے تھے، خود یہ کام کیا،
کوئی صحابی، کوئی مریض ایسا نہیں تھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے خالی رہ جاتا کہ وہ بیمار ہوتا تو حضور نہ جاتے۔ تفریق نہیں کرتے تھے کہ یہ نائب قاصد ہے اور یہ افسر ہے، سب کے جنازے میں بھی پہنچتے تھے۔ ہاں، جس کے جنازے پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا خود وہاں سے پھر ہٹ کے کھڑے وہاں بھی تھے، منافق کے جنازے میں کھڑے تھے، تیار تھی صفیں، پڑھانے والے تھے۔ اللہ کا قرآن آ گیا کہ لا تصلی علیہم، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے جنازہ پڑھانے سے بھی اس کی بخشش ہو جاتی نا تو میں پھر بھی پڑھا لیتا۔ یہ منافق جس نے ساری زندگی ستایا تھا، تو یہ وجہ کیا تھی کہ رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں نا اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر 70 کے بعد اللہ گنجائش دے دیتا نا تو میں 71 دفعہ بھی استغفار کر دیتا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نائب قاصد ہے، اس کے جنازے پہ جائیں یا نہ جائیں، اور یہ افسر ہے تو پورا بورڈ بند ہو جاتا ہے۔ افسر کا رشتہ دار فوت ہو جائے سارے بورڈ کو تالا لگ جاتا ہے، نائب قاصد کا بچہ فوت ہو جائے، خود فوت ہو جائے، مالی فوت ہو گیا، چند بندے کھڑے تھے۔ تو یہ دینداری نہیں ہے۔ پرنسپل کو بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، سارے ٹیچر حضرات پہنچ جاتے ہیں، سر آپ کو کیا ہوا؟ اسی اسکول کا کلرک، نائب قاصد، چپڑاسی، اس کی فوتگی بھی ہو جائے تو اس کو چھٹی نہیں دیتے، اور پھر جھنڈیاں لگا لیتے ہیں اور باہر بتیاں لگا لیتے ہیں کہ جی ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ بلڈنگ کے باہر بتیاں لگا لی اور اندر سارا ظلم اور کفر اور کرپشن وہی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور کہتے ہیں جی ہم سچے عاشق ہیں۔ کافر دھوکہ کرتے تھے، منافق دھوکہ کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یخادعون اللہ، دھوکہ کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، اور صحابہ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، ان کو سمجھ نہیں ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی دھوکہ کرتے ہیں، وہ بتیاں لگا لی لیکن اپنے اس جسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت نہیں ہے، کسی کو معاف کرنا نہیں ہے، تفریق ہماری ہندوؤں والی، ذات کا فرق، اونچ نیچ کا فرق ہندوؤں والا، ہمارا سٹائل، لائف سٹائل سارا انگریزوں والا، اور کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔